اور متقین اور گناہ کرنے والوں کو ایک جیسا ٹھکانہ نہیں دوں گا. اور یاد رکھو آج تھوڑا بہت دین عبادات میں تو نظر آ رہا ہے, معاملات میں مسلمان بالکل کیا ہو گیا ہے, فارغ. میں ہانگ کانگ میں تھا نا, کسی نے مجھ سے مسئلہ پوچھا, پتہ نہیں میرا آئی کیو ٹیسٹ کر رہے تھے کہ مسئلہ واقعی پوچھ رہے تھے, مفتی صاحب کسی شخص کے اچھا ہونے کا کیسے پتہ چلے گا؟ اب اچھا ہونے پر تو پورا مضمون ہونا, معاشرتی علوم کا پورا آدمی مضمون لکھے ہوئے, یہ اچھا, بڑی لمبی چوڑی. تو مختصر سوال تھا, مختصر جواب پوچھنا چاہتے تھے. میں نے کہا پیسے دو ادھار اور دیکھو ٹائم پہ واپس کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اگر کر دے تو بہت نیک آدمی ہے, نہیں کرے تو نارمل جیسے سب مسلمان. کیا خیال ہے بھائی, کیا ہو گیا؟ غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ کسی آدمی کو پہچاننا ہو کہ یہ اچھا ہے یا نہیں, پیسے دیں ادھار. اگر ٹائم پہ خود گھر آ کے واپس کر دے, بہت, یہ جنت الفردوس والا آدمی ہے. اور اگر گھر پہ آ کے واپس نہ کرے, آپ اس کے گھر گئے اور اس نے تمیز سے واپس کر دیے, تو بھی کیا ہے, اصحاب الیمین, جنت میں جائے گا, نیک, بہت نیک ہے. اور اگر آپ اس کے گھر گئے, واپس نہیں کیے اس نے, بلکہ کہا کہ کل جانا, میں کل واپس کر دوں گا, اور کل آ کے واپس کر دیے, تو بھی جہنم میں, نیک آدمی ہے, تھوڑی موڑی جنت. لیکن ہوتا ایسا, آپ جب اس کے گھر جائیں گے, یہ میں سچی مچی کی باتیں بتا رہا ہوں آپ سے, میں, آپ اس کو مذاق نہ سمجھیں, پیسے دے کے تجربہ کر کے دیکھ لیں. آپ نے کسی کو ادھار دیا نا 1 مہینے پہ, یا کوئی بزنس کیا, کاروبار کیا, کہ بھائی مجھے اتنا پروفٹ چاہیے, یا جو بھی آپ کی طے ہو گیا آپس میں ایگریمنٹ, آپ مکان دے کے دیکھ لیں کسی کو کرائے پہ, اور اس سے ایگریمنٹ کریں کہ 1 تاریخ کو کرایہ مجھے چاہیے. پھر آپ اس کے گھر جائیں, بیل بجائیں کہ کرایہ دے دو, تو یہ نہیں کہ دے گا, بلکہ غصہ کرے گا. 1 تاریخ ہوئی نہیں, سر پہ آ کے کھڑے ہوئے مکان میں, کہ میں کیا بیچ کے بھاگ رہا ہوں یہاں سے, ہیں کیا؟ کبھی ایسے ایسے تانے دے گا نا, آپ خود اپنی نگاہوں میں کام تو کر کے نہیں دیتے, نل کے ٹوٹے ہوئے ہیں, یہ کچرا دیکھو, یہ کوئی گھر ہے. تو جب ایسا تھا تو لیا کیوں بھائی, تم نے لیا کیوں آپ نے یہ گھر؟ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں, مالک مکان کرایہ دار کو پریشان بہت کم کرتے ہیں. کرایہ دار زیادہ تر مالک مکان کو اپنی غربت کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے. گھننا بنیا, میرے پاس گھر ہی نہیں ہے, میں تو لینڈ لارڈ ہی نہیں ہوں, ہائے دیکھو اللہ نے اس کو بنگلہ دیا, پیسہ دیا, آج غریبوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. یہ اس قسم کے ڈائلاگ, ٹھیک ہے نا. ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ظلم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ نے جو ایگریمنٹ کیا ہے, اس ایگریمنٹ کو آپ پورا نہیں کر رہے. غریب ہیں تو الگ سے زکوٰۃ لے لیں مالک مکان سے آپ, ٹھیک ہے نا, زکوٰۃ مانگ لیں, لیکن آپ کو کرایہ ٹائم پہ. ایک صاحب کہنے لگے میں 5 سال سے کرایہ ٹائم پہ دے رہا تھا, ایک دن مالک مکان آیا, میں نے 2-3 مہینے لیٹ کر دیا, 3 مہینے لیٹ ہو گئے تو اس نے مجھے نکال دیا. دیکھو 5 سال سے دے رہا تھا ٹائم پہ, 3 مہینے میں نے گڑبڑ کی تو نکال دی. میں نے کہا بہت صحیح کیا, آپ کو بالکل نکالنا چاہیے تھا, کیونکہ اس نے آپ کو زکوٰۃ میں تھوڑی دیا تھا. اب دیکھو سوچ کیا بن گئی ہے ہماری, بھائی آپ پابند ہیں دینے کے, نکال دیا تو نہ نکالتا تو اچھا تھا. اخلاقیات ٹھیک ہے وہ اگلا, لیکن اخلاقیات کے تو پھر آپ بھی پابند ہیں نا. اس کی اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ بھائی جو 5 سال سے دے رہا ہے, 3 مہینے لیٹ کر دیا, تو چلو میں اس کو تھوڑی مہلت دے دوں. اور لیکن آپ کی اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ 5 سال سے اس نے آپ کو نہیں نکالا, پریشان نہیں کیا, تو اب آپ بھی وقت پہ بولو نا بھائی, دے دیا. تو اخلاقیات صرف اس کے حق میں سمجھ میں آ رہی ہیں, اپنے حق میں سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, معاملات مسلمانوں کے سارے نہیں, زیادہ تر کے کیا ہو گئے ہیں, زیرو. دفتروں میں ٹائم پہ پہنچیں گے نہیں, تنخواہ پوری لیں گے, پہنچتے ہی نہیں ہے. میں مدرسے میں پڑھاتا ہوں, اس کا وظیفہ بھی ملتا ہے, الحمدللہ ہر مہینے اپنے وظیفے سے کچھ رقم مدرسے میں واپس لوٹاتا ہوں, اس لیے کہ بھائی کچھ کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو اس کا وظیفہ ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا, تو وہ ریٹرن میں واپس چلا جائے. کچھ نہ کچھ اوپر نیچے تو انسان ہے. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, میرے کو کمال نہیں ہے یہ کوئی, ہمارے حضرت نے یہ چیز سکھائی ہے کہ 1 روپیہ بھی ناجائز پیٹ میں چلا گیا تو قیامت کے دن وہ 1 روپیہ نہیں لیا جائے گا, وہ جو ہے نا عذاب بن کے نکلے گا. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کسی کو پیسے دے کے اتنے فکر مند نہیں ہوتے تھے, پیسے لے کے بہت فکر مند, کہ کہیں یہ مر نہ جائیں, اس کا کوئی حساب نہیں لکھا ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کسی کا کوئی لین دین ہو تو اس کے لیے حلال نہیں ہے, اگر وہ اللہ اس کے رسول پر قیامت پر ایمان رکھتا ہے تو حلال نہیں ہے کہ اس کو لکھے بغیر 3 دن وہ معاملی لین دین اور وہ ریٹرن فارم میں نہ لے کر آئے اس کو. یہ نبی کی صحیح حدیث ہے. کہیں کسی کے پیسے آپ نے دینے ہیں تو آپ مر بھی تو سکتے ہو نا,
اگر مر گئے تو کس کو کیا پتا چلے گا کس کے کتنے پیسے دینے ہیں؟ تو آپ کے ذمے لازم ہے کہ آپ اس کو لکھ کے بولو نا رکھیں. اور گھر میں میرے جتنے معاملات ہیں الحمدللہ ریٹن میں لکھے ہوئے ہیں. آج اگر میری موت واقع ہوتی ہے, میرے گھر والوں کو میں نے بتایا ہوا کہ یہ ڈائری ہے, میرے مرتے ہی سب سے پہلے یہ نکالنا ہے, سب سے پہلے یہ نکالنی ہے, اور اس کا یہ صفحہ کھول کے دیکھنا ہے, فوراً سامنے آ جائے گا کہ کس کے کتنے پیسے میرے پاس رکھے ہوئے. جیب میں جو پیسے ہیں ان کا کیا حساب ہے, شلوار کی جیب کے پیسے کس کو دینے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ جو صدقے کی رقم آتی ہے نا, میں شلوار کی جیب میں اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے میں نے, ٹھیک ہے, جو بھی آئے گا نا, چونکہ تاکہ اپنے پیسوں میں خلط نہ ہو جائے. کیونکہ اب کیا کسی آدمی نے فار ایگزامپل 500,000 روپے دے دی, وہ میں بھول بھی تو سکتا ہوں نا. تبھی اگر کسی شلوار میں جیب نہیں ہوتی نا تو میں کسی اور کو پکڑا دیتا ہوں, یار مجھے یہ آپ رکھو, مجھے یاد دلا دینا بعد میں. اپنے حافظے پر انسان اعتماد نہیں کر سکتا. ایک ایک چیز ڈائری میں لکھی ہوئی ہے. یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو میرے گھر کا سامان ہے اس میں کون سا میرا ہے اور کون سا گھر والوں کا ہے. مرنے کے بعد اس میں بھی کوئی گڑبڑ بولو نا بھائی نہ ہو. کوئی بڑی چیز ایسے ہوتی ہے, مثال کے طور پہ ایک فریج رکھا ہوا ہے, مثال دے رہا ہوں, اگر بالفرض وہ آپ کی زوجہ کا فریج ہے تو آپ کے مرنے کے بعد کچھ امکان تو ہے نا کہ جھگڑا ہو, بیوی بولے یہ فریج میرا ہے, ممکن ہے لوگ بولے یار ہو سکتا ہے یہ وراثت کا ہو اور یہ پی گئی, بدگمانی تو پھیل سکتی ہے نا. تو یہ سب چیزیں آپ پر کیا ہے, لازم ہے آپ اس کو لکھ کے رکھیں. آج آپ مرتے ہیں فوراً پتا ہونا چاہیے کس کا کتنا پیسہ. میں اس کو کیا کرتا ہوں, میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں, آپ اس کو عمل کریں. ہم نے بھی خود تھوڑی, ہمیں اتنے فنڈر تھوڑی ہیں, بڑوں نے ہمیں سمجھا کے اس راستے پر لے کر آئے ہیں. میں اس کو یہ کرتا ہوں کہ وہ معاملات لکھتا بھی ہوں, اس کی تصویر کھینچ کے گوگل ڈرائیو پہ بھی ڈال دیتا ہوں تاکہ ڈائری گم ہو جائے. آج اگر وہ ڈائری گم ہو گئی, اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو گیا, تو پھر کیا رہے گا کہ اس کے کتنے پیسے رکھے ہوئے تھے بھائی. ارے بھائی غلط باتیں کر رہا ہوں تو بتا دو یار. بھائی جس کے جتنے کی زکات کتنی ہے, کس کو کتنے پیسے دینے, مر گیا تو یہ زکات کہاں پہنچانی ہے, یہ صدقہ کہاں پہنچانا ہے, یہ میری ذاتی رقم ہے, یہ فلاں کی امانت ہے, یہ یوں ہے, یہ ایک ایک چیز. تو اس میں ڈائری میں لکھ کے کیمرے سے اس کی تصویر کھینچ کے کہاں ڈال دیتا ہوں, گوگل ڈرائیو. ایک باقاعدہ فولڈر, اور اس کی کسی قریبی جاننے والے کو اس کا پاسورڈ دیا ہوا ہے کہ بھئی میں مر جاؤں تو فوراً یہ پاسورڈ ہے, یہ کھول کے چیک کر لینا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ڈائری اگر گم گئی, گم تو دنیا میں سب کچھ, بچے گم جاتے ہیں تو ڈائری نہیں گم سکتی کیا؟ اللہ سب کے بچوں کو محفوظ رکھے. ایک چیز نہیں گمتی بس. اچھا خیر, تو وہ ڈائری گم گئی خدا نخواستہ, تو اب دماغ میں کیا یاد رہے گا یار, بینک میں اتنے پیسے پڑے ہوئے تھے, فلاں اتنے فلاں کے تھے, اتنے فلاں کے تھے. بینک اکاؤنٹ میں بھی پیسے ہوتے ہیں بعض دفعہ, کیا رہیے, حافظے پر تھوڑی اعتماد رہتا ہے انسان کو, سب پاگل ہو جائے گا وہ. تو ڈائری کے ساتھ کہاں, گوگل ڈرائیو پہ بھی, اور وہ کسی کو پاسورڈ بتایا ہوا ہے کہ یار مر جاؤں تو فوراً اس میں وصیت بھی مل جائے گی, یہ سب چیزیں جو کرنا ہے وہ سارا اس میں پڑا ہوا ہے. تو یہ ہم نے کہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, کوئی بھی ایسا لین دین ہو 3 دن سے زیادہ, 3 دن بھی مہلت دی. حالانکہ مر تو 3 دن کے اندر بھی سکتے ہیں, لیکن چلو انسان کو ایمرجنسی بہت کام ہوتے ہیں, بیگم کو سسرال سے بھی لے کر آنا ہے, اگر وہ لیٹ ہو گئے تو وہ یہ بھی ہوتا ہے, یہ ایمرجنسی میں آتی ہے. آج کل اس قسم کی چیزیں کس میں آتی ہیں, ایمرجنسی میں آتی ہیں. آپ نے ٹائم دیا ہوا اتوار کو سسرال جانے کا, اگر آپ نہیں پہنچے تو آپ خود ایمرجنسی میں آ جاؤ گے. ڈپریشن کی وجہ سے آپ کو خون پتلا کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے نا, ڈسپلین کھانی پڑے گی. تو 3 دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہلت دے دی کہ بھئی 3 دن کے اندر بھی اگر نہیں کیا تو پھر گناہ ہو جائے گا آپ. پھر اگر آپ مر گئے اور معاملات میں گڑبڑ ہوئی, آج کل لوگ کر رہے ہیں پتہ ہی نہیں کون کس سے کتنے پیسے لے کے پی کے بیٹھا ہوا ہے, کون کیا کر رہا ہے, کروڑوں لاکھوں کا حساب ہے, اربوں کا حساب ہے. مر گئے تو پریشان, کس کو آ رہے ہوتے ہیں قرضدار, آپ کے ابا نے ہم سے اتنے پیسے لیے تھے, آپ کے ابا نے ہم سے, وہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں لیے تھے بھی. فیک لوگ بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں, اب کیا پتہ چلے گا, اور ادھر ابا کی کیا ہو رہی ہے, چترول لگ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پیسوں کے معاملے میں جنازہ نہیں پڑھاتے تھے کہ کسی نے پیسوں کا لین دین ہے اس میں اس نے کلیئر نہیں کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. پہلے اعلان کرتے تھے بھائی اس کا کوئی پیسوں کا لین دین ہے تو وہ کلیئر کر لو, اس کے بعد کیا ہوگا, جنازہ ہوگا. کتنی سختی. تو آج بہت زیادہ اگر دین آئے گا تو نماز روزے کی حد تک تو تھوڑا بہت آ جائیں گے, پیسوں کے لین دین میں نہیں آئیں گے. تو میرے بھائی
तमत्तउ फ़इन्न मसीरकुम इलन नार। अल्लाह कह रहे हैं उड़ा लो मजे, खा जाओ, उसका भी खा जाओ, उसका भी खा जाओ, उसका भी खा पी के डकारे मार के सो जाओ। मरोगे, जिंदा दुनिया में कोई भी नहीं रहा, एक दिन मरोगे और कुछ पता नहीं कब मर जाओ। एक आखिरी बात करके बयान ख़त्म करता हूँ। ये जो मोटिवेशनल स्पीकर बार बार कहते हैं सक्सेस, कामयाबी, लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल करते हैं, आज हम इस जगह पे खड़े हुए हैं, आज अल्लाह ने हमें जो कामयाबी दी है इसके पीछे ये राज है, इसके पीछे ये राज है। कल कोई साहब मुझसे जिक्र कर रहे थे कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बड़ी ज़बरदस्त तकरीर कर रहे थे और कह रहे थे आज अल्लाह ने मुझे जो कामयाबी दी इसके पीछे ये राज है। मैंने कहा भाई अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे आज इनको लकवा हो जाए, अल्लाह ना करे, अल्लाह सबको महफूज, इनकी ज़बान बंद हो जाए तो कामयाबी कहाँ चली गई? बोलो ना। अल्लाह ना करे ये घर से आ रहे हैं वर्कशॉप के लिए और अल्लाह ना करे किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया और टांगे टूट गई, अल्लाह ना करे, अल्लाह सबको हिफाजत, तो वो कामयाबी जो सक्सेस की बातें वो कहाँ चली गई? कोई भी किसी भी टाइम पे मर सकते। हमारे एक आलिम थे, जानने वाले दोस्त थे, यंग थे, बहुत खूबसूरत, बड़ी पर्सनैलिटी, बहुत अल्लाह ने पैसा भी दिया, उनके वालिद के इकलौते बेटे, बाप ने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, बहुत कुछ उम्मीदें लगाई कि भाई अब ये बेटा मुफ्ती बनेगा, आलिम बनेगा, वो आलिम भी बने, मुफ्ती भी बने, उनकी शादी कराई, बच्चे हुए, एक्सीडेंट में अचानक मौत। हम कहते थे यार ये कैसे दुनिया से चलेगा यार, इनके तो अभी दुनिया में जो वालिद की जो उमंगें थी उसके पूरा होने का वक्त आया है। तो मुझे भी, क्योंकि मेरी उनसे बड़ी गहरी दोस्ती थी, मुझे बड़ा, मेरी उनसे एक दिन पहले गपशप हुई है, बातें हो रही हैं, अगले दिन इत्तला आई कि उनकी डेथ हो गई। तो एकदम धचका लगता है ना इंसान। बहुत देर सोचता रहा कि अल्लाह इसमें क्या हिकमत है, भाई हम मर जाएं या कोई दूसरा मर जाए, हमारे और भी माशाल्लाह भाई हैं, ये बेचारे मर गए जबकि इनके वालिद ने जो इन्वेस्टमेंट अभी की थी उसके फल खाने का वक्त आया, और थे भी इकलौते, और बाप की नीयत भी बहुत अच्छी थी, कोई दुनिया नीयत नहीं थी, क्या था आलिम बनाऊंगा और ये दीन का काम करेगा। और अगर मरना ही था अल्लाह शादी से पहले मर जाते, जवान बीवी और बच्चों को यतीम भी हो गए, बाप भी परेशान, घर बीवी भी परेशान, बच्चे भी छोटे छोटे, बड़ा दर्स आता है ना इंसान को, बच्चों का तो कोई पूछने वाला नहीं होता बाप के बाद। मैं बड़ा परेशान है, अल्लाह तेरे तो हर काम में कोई हिकमत होती है, इसमें क्या हिकमत है तेरी? काफी देर सोचता रहा तो एक हिकमत अल्लाह ने जहन में डाली, ये हिकमत ये है कि मैं किसी को किसी भी वक्त मार सकता हूं, बस ये हिकमत है, ये जहन बना लो, कोई भी किसी भी टाइम पे मेरे भाई मर सकता है। तो सारा अपना जो सेटअप चलाओ ना, इसी हिसाब से हम किसी भी टाइम पे मार्केट से शार्ट, हर आदमी समझते हैं मैं शार्ट नहीं होऊंगा। मैं जब वसीयत लिखी ना, मैंने वो पूरा डायरियां वारियां बना के घर पे बताया मैं मर गया तो ये, अब मैं जब भी सफर पे जाता हूँ घर वाले, मैं मर गया तो ये, घर वाले कहते हैं क्यों मर रहे हो भाई, क्या मसला क्या है? एक दफा मैंने पहले भी वाकया बताया, जब हज करने गया ना तो हम लोग मक्का से मदीना, हमने एक टैक्सी ली किराए पर कि मक्का से हम मदीना जाए, कार लेते हैं ना किराए पर, वो ड्राइवर अरब था। उसने क्या किया, अब मक्का से मदीना हम निकले तो उसने नंबर प्लेट पे चढ़ाया कपड़ा, वो सऊदी था, कपड़ा चढ़ाया, हमने कहा खैर नहीं है, क्योंकि वो जब आप ओवर स्पीड होती है ना गाड़ी तो वो कैमरे से ट्रेस हो जाती है, नंबर प्लेट पे वो कैमरा लगता है, वो उसने चढ़ा दिया क्या कपड़ा, हमने कहा अल्लाह खैर करे अब ये भगाएगा, और इतनी स्पीड से गाड़ी भगाई है उसने, इतनी स्पीड से कि वो जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते थे ना, एक दो दफा तो ऐसा हुआ कि ट्रैफिक वो जो उन्होंने वो रखे हुए होते हैं तिकोन से रोकने के लिए, उसको भी धाड़ तोड़ता हुआ निकल लिया वो, और पुलिस वाले पीछे भाग रहे हैं उसके, पता नहीं क्या क्या मसला था उसका, वल्लाहु आलम। तो मैंने कहा भाई कहीं भी यानी कोई जख्मी होने का ऑप्शन नहीं है अभी, या तो डायरेक्ट अगले जहान में या मदीना। तो मुझे मुतनब्बी का एक शेर याद आ रहा था, ज़रबतु बिहत्ती हज़रबल क़िमारी इम्मा लिहादा व इम्मा लिदा। मुतनब्बी शायर गुजरे 3री-4थी सदी हिजरी का, वो अपने किस्से सुनाता ना, मैंने बड़े लंबे लंबे सफ़र किए हैं, बड़े लंबे लंबे सहराओं को मैंने, ऊँटनी की तारीफ़ करता है अपनी, अला कुल्ली माशियतिल खैदला फिदा कुल्ली माशियतिल हैदबा, कह रहा है वो जवान खूबसूरत औरतें मेरी ऊँटनी पे कुर्बान। लोग औरतों की तारीफ़ें करते हैं ना शायरी में, कह रहे हैं मेरी जो ऊँटनियाँ हैं इन्होंने मुझे बड़े बड़े सहरा क्या किए हैं, पार करवाए हैं, जंगों में मेरा साथ दिया है। तो अपनी ऊँटनियों की तारीफ करते हुए कहता है कि मैंने इस ऊँटनी पे बैठ के जुए खेले हैं, कैसे कि मैंने बड़े बड़े लंबे सहरा इराक जाते हुए वो मैंने अबूर किए, ऐसे सहरा थे इम्मा लिहादा व इम्मा लिजा, या तो मैं वहीं भूख प्यास से ऊँटनी के साथ मर के मेरी कब्र बन जाती, या मैं अपनी मंजिल पर पहुंचकर कामयाब। फिर आगे कहता है जब मैं कई हफ्तों का और
اندھیروں کا سفر اور صحراؤں کا سفر کر کے اونٹنی پہ، اور اپنی اونٹنی کی تعریف کر رہا ہے کہ وہ اونٹ بڑا زبردست جانور ہے، بڑی وفا کے ساتھ سلولی چلتا رہتا ہے، تھکتا نہیں ہے. یہ جو صحابہ پوری دنیا میں پہلے اونٹوں پہ بیٹھ کے تو پہنچے ہیں، یہ تو کہہ رہی ہے اونٹنی وفا کرتی ہے اور چلتی رہتی ہے. میں تھک گیا مگر اونٹنی نہیں تھکی. ایک وقت آیا میں نے فقلنا لها اين ارض العراق فقالت ونحن بتربانها، میں نے پھر اونٹنی سے پوچھا کہ بتا عراق کی سرزمین کتنی دور رہ گئی ہے، تو وہ مڑ کے کہتی ہے ونحن بتربانها، بس عراق کی مٹی میرے پاؤں سے لگ رہی ہے، پہنچنے والے ہیں عراق. تو وہ جو اس نے شاعری کی ہے نا، ضربت بہتیھا ضرب القمار اما لهذا واما لذا، کہ میں نے جوئے کھیلے اس اونٹنی پہ بیٹھ کے. جوئے کا مطلب لمبے سفر کیے کہ یا تو موت یا کامیابی. تو مجھے شعر یاد آ رہا تھا کہ یا تو مدینہ پہنچ کے قبر رسول کی زیارت ہوگی، 50,000 10,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، یا ڈائریکٹ جنت. تو اس وقت میں نے گھر میں کال کر کے 2-4 جلی وصیتیں لکھوائی کہ 1-2 رہ گئی تھی. میں نے کہا بھائی وہ گھر والے پریشانی ہو کیا رہا ہے، کیا موت کے کنویں میں چھلانگ لگا رہے ہو بھائی، یا سعودی حکومت نے کوئی قصاص کرنے کے لیے. تو میں نے کہا ڈیٹیل بعد میں، کیونکہ وہ سمجھ میں نہیں آتی نا. میں نے کہا ڈیٹیل بعد میں، ویسے ہی لکھوا دی میں نے، وہ جلدی لکھوائی. کیوں؟ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ بھائی کوئی کسی بھی وقت مر سکتا ہے. تیز رفتار گاڑی میں تو ویسے ہی چانس زیادہ ہے. آج ہمارے ایک رشتے دار بائی روڈ آئے پنجاب سے. میں نے کہا آپ بائی روڈ کیوں، بائی ایئر کیوں نہیں آئے؟ کہہ رہے ہیں یار جہاز میں نا آپشن نہیں ہے. کہہ رہے میں کوشش کرتا ہوں بائی روڈ ہی. وہ کہہ رہے ہیں یار روڈ میں ٹکر لگے گی، کلابازیاں کھائیں گے، تھوڑا سا ادھر سے یوں پکڑیں گے جا کے، ادھر سے کھڑکی پکڑیں گے، تھوڑا سا باہر نکلیں گے، ایک آدھ ٹانگ ٹوٹنے چلی جائے گی، بہت کم چانس ہوتا ہے کہ بالکل ہی مر جائیں. کہہ رہے جہاز میں جب وہ جنید جمشید بیچارے کا واقعہ ہوا نا، کہہ رہے وہاں تو بس بیٹھے تھے اور پھر غائب، باڈی بھی نہیں ملتی. تو ہر شخص نے مرنا ہے اور کچھ پتا نہیں کون کس ٹائم مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے. اس میں بڑے بڑے لوگ، ڈاکٹر بھی مر جاتے ہیں. میرے والد صاحب بتا رہے، ڈاکٹر صاحب وہ کر رہے تھے ڈائیگرام بنا کے نا، بتا رہے تھے کہ لوگوں کو نیوی میں نا، میرے والد صاحب نیوی میں تھے، نیوی کے آفیسرز کو بتا رہے تھے کہ ایسے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. اس دوران ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور ڈیتھ ہوئی ہے. ڈیتھ کا تو مجھے پوری طرح یاد نہیں رہا، لیکن ہارٹ اٹیک اسی دوران ہوا ان کو. اللہ نے کیسی عبرت کی بھائی، جو ڈاکٹر ہارٹ اسپیشلسٹ کو پڑھا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ ایسے اٹیک ہوتا ہے، این اسی وقت اس کو اللہ نے ہارٹ اٹیک ہوا. اس کا مطلب نہیں کہ آپ حفاظتی تدبیر اختیار نہ کریں، موت کے لیے ہر وقت تیار رہے اور دنیا سے دل نہ لگائے. تو یہی ہے کہ بھائی گناہ سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلے اتوار کو بیان ہوگا.